अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो मेरे नाज़रीन उसी इन्हिमाक के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ लग चुका है। बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन पसे पर्दा जो अक़दामात किए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनसे यही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ की सी कैफियत है। अभी मैं देख रहा था एक रिकॉर्डिंग थी सोशल मीडिया पे, और उसमें मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी साहिबान थे वो मौजूद थे, और वो एक यूँ समझ लें एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़त के लिए क्या किया जाए। तो उसमें मोहतरम इमरान ख़ान साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, और मुख्तलिफ जो स्पीकर्स, सहाफ़ी स्पीकर्स थे, वो अपनी जो स्पीचेस जो हैं वो कर रहे थे। मसलन उनमें इमरान रियाज़ ख़ान मैंने देखा मौजूद था, अय्याज़ अमीर साहब मौजूद थे, इसी तरह से समी इब्राहीम साहब जो हैं वो भी वहाँ पे विराजमान थे, और भी बेशुमार किस्म के जो सहाफ़ी हज़रात थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो नाज़रीन, कहना जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उस मुल्क में रहना है तो यकीनी बात है फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कोई आज की सूरत हाल तो है नहीं, ये जो पिछली दहाइयों से ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, यही तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो कोई आज की पैदावार नहीं है। जब भी आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे तो इन नकाइस का, इन खसाइस का, इन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन मुश्किलात से, इन दुश्वारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कंप्रोमाइज़ करके उस मुल्क में चलें। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपकी नौकरी भी जाएगी, आपके हालात आपके लिए तंग कर दिए जाएंगे, आपका रहना, आपका मिलना बिलाना, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबके लिए ज़िंदगी का जो एक दायरा है वो तंग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं मिसाल दिए देता हूँ आपको, अरशद शरीफ, उनके बारे में मैंने सुना है कि उनके फादर, उनके भाई बाकायदा शहादतें आर्मी में दे चुके हैं, मुल्क पे अपनी जान निछावर कर सकते हैं। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर जा चुका है। अंदाज़ा करने कि आपने जानों के नजराने दे दिए, और उनके बच्चे जो हैं आज कोई बात नहीं कर सकते, उनको देश निकाला मिल रहा है कि या तो मुल्क छोड़ दो, या यहाँ पे अगर इस मुल्क में रहना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें। क्यों कि ARY पे जो कतगन जो बैन लगा दिया गया है, इन तमाम खलफशारियों की वजह से, इन तमाम मसले मसाइल की वजह से जो जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हज़रात वहाँ पे काम करते थे वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस मैं बता रहा हूँ तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़त के, आपने जो बात करनी है
وہ بات وہی کرنی ہے جو آپ کو بتائی جائے گی۔ تو اس کے تحفظ کے بارے میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں عمران ریاض خان جو ہیں وہ چند باتیں، مجھے پچھلے دنوں ان پہ اعتراض تھا کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی باتیں جو آج میں نے سنی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو وہ باتیں اصل میں کرنا چاہتے تھے ان باتوں سے اوائڈ کیا۔ تو ناظرین، یہی بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خواہ وہ صحافی ہو، خواہ وہ مفکر ہو، خواہ وہ دانشور ہو، پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیوں کہ یا تو آپ کمر بستہ ہو جائیں، آپ ساری قوم جو ہے مل کے ایک فیصلہ کر دیں کہ ملک کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر تو کچھ چینج آ سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چند لوگ جو ہیں ایک طرف ہو جائیں، چند لوگ دوسری طرف ہو جائیں، تو ایسی ڈویژن سے جو ہے وہ کبھی بھی سدھار نہیں آئے گا۔ ہمیشہ یہ پالیسی کارآمد رہی ہے اور اسی پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، رولنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس ملک پہ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جتنے بھی وہاں پہ بولنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ وہ بات کریں جو وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے گھر بھی چلانا ہے، آپ نے فیملی بھی چلانی ہے، آپ نے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، کیونکہ یہی طریقہ جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ جب بڑے بڑے پولیٹیشنز جو ہیں اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، تو پھر جو صحافی حضرات ہیں وہ کیوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں؟ وہ کیوں اپنی جانوں کو داؤ پہ لگائیں؟ ان کی فیملی ہے۔ آپ اپنی فیملی کی طرف بھی دھیان دیں، آپ اپنے گھر کی طرف بھی دھیان دیں۔ ملک انشاءاللہ ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ ملک ہمارا پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح سے چل رہا ہے اور کوئی بھی بیرونی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر محترم عمران خان خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ انہیں کچھ نقصان پہنچتا ہے تو معزز خواتین و حضرات آپ بتائیں کیا ہوگا؟ کیا ملک ہمارا اللہ نہ کرے ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، ملک چلے گا اور لوگ رہیں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہوگا جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے میری معزز خواتین و حضرات، جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صحافت آپ کریں لیکن ود ان لمٹ کریں، اور اپنی جانوں کا تحفظ کرتے ہوئے آپ ضرور کوئی بات کریں، لیکن جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو نقصان ہے، آپ کو تھریٹ ملتا ہے، آپ کی فیملی کو نقصان ہے، تو آپ وہ باتیں کہنے سے گریز کریں۔ کیونکہ عمران ریاض خان نے جس طرح سے باتیں کی ہیں کہ ان کو کس طرح سے تھریٹس ملی، کس طرح سے ان کو دھمکایا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے، ایسی بات کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ فیملی چلانی ہے، اس ملک میں رہنا ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، تو وہ ایسی صورتحال میں اب آ چکے ہیں کہ کچھ کمپرومائز کیا جائے، کچھ بات کہہ دی جائے اور کچھ باتیں جو ہیں ان کو بیک آف کر دیا جائے۔ تو ناظرین، یہی ایک طریقہ ہے، میری مقصد کہنے کا اپنے پاکستانیوں سے یہی ہے، صحافیوں سے اور جتنے بھی ہمارے سپیکرز ہیں، بولنے والے ہیں، کہ آپ اپنی جان کا پہلے تحفظ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات کریں۔ اگر ملک کے لیے کوئی اچھی بات ہے ضرور کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اور ہماری جو عسکری ادارے ہیں ان کے لیے کوئی بات نامناسب ہے تو کوشش کریں
ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو اپنے معزز ناظرین کے لیے میں نے بنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔